थोड़ा सा बैठ गया, वो बैठ गया, कहने लगा या जुनैद, पानी कंधे पे लेके चलने लगा। उसने कहा लो जी मैं जुनैद क्यों करूं, मैं वो करूं ना जो जुनैद कर रहा है, मैं भी या अल्लाह करूंगा। या अल्लाह किया, गोते खाने लगा। फिर कहने लगा या जुनैद, फिर ऊपर आ गया। पार होके बोला राज नहीं समझा। आपने फरमाया रब तक पहुंचने के लिए जुनैद तक पहुंचना जरूरी है। हमसे न पूछ हम रजा क्यों करते हैं, हुजूर तक पहुंचने के लिए आला हजरत तक पहुंचना जरूरी है। समझ में बात आ गई? मयार बना लो। अब जो आला हजरत का नहीं, वो बगदाद वाले का नहीं है। बगदाद वाले का भी वही है जो बरेली वाले का है। जो बरेली वाले का है वो बगदाद वाले की शान। ये याद रखिए, मैं अपने बुजुर्गों का मुशाहिदा बता रहा हूं। हमने इनकी जूतियां उठा के इन जैसे बुजुर्गों से सुना है और देखा भी है। बड़े बड़े हमने नामवर लोगों को मिट्टी में मिलते देखा है, जिनके नाम के नारे लगते थे ना, जब आला हजरत से टकराए तो आज वहां लेटे जहां जानवरों का पेशाब जाता है। ये नतीजा है। अंजाम अच्छा चाहते हो तो आला हजरत से वफा करो, इसलिए कि जो आला हजरत का दुश्मन है वो सिर्फ आला हजरत का नहीं है, वो बगदाद वाले का भी दुश्मन है। वो बगदाद से आवाज आती है अल्लाहु अकबर, उनके जो कहर और गजब का मामला है। बरेली वाला कहता है लहमा कहर है गोस वती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ 11वीं करते ना सारे लोग, बोलो पूछो इन उलमा से, बुरा ना मानिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं जितनी मिलादें नियाजें इंडिया में होती किसी मुल्क में नहीं होती। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में इतनी मिलादें नियाजें नहीं होती हैं। इन मुल्कों में क्यों होती हैं? इसलिए कि इस जमीन पे बरेली के अहमद रजा ने जन्म लिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करना मेरी बात पे, मैंने पहले कहा था मुझे हुजूर का नौकर समझ के सुनना। और ये करम है बरेली पे मुस्तफा का, जो बरेलवी होता है किसी वली का गुस्ताख नहीं होता। मैं फिर कह देता हूं वारिसे देवा भी हमारा है, साबिर कलियर भी हमारा है, हाँ शाह मदारुल आलमीन भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रजा भी हमारे हैं, मुस्तफा रजा भी हमारे हैं। जो बरेलवी होता है अलवरली से प्यार करता है, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि जो आला हजरत से जिसे खुजली होती है वो सब एक ही जगह जाके क्यों बैठ जाते हैं? भाई मुझसे अगर हजरत को मेरी फिक्र से एतराज होगा तो जाहिर है फिर इधर जाके तो नहीं बैठेंगे ना, मुझसे दूर हो जाएं। लेकिन उन्हीं से मुसाफे क्यों जो आला हजरत के नहीं है? हम पहचान गए, समझ में बात आ गई। चोर चोर मुसेरे भाई है जी, लेकिन हक न ढका है न छुपा है न झुका है। कल भी हक था, आज भी हक कल भी हक रहेगा। हाँ, इसे ना छुपाया जा सकता ना दबाया जा सकता। और बड़े अजीब लोग हैं यार। मैं कहते लो जी आला हजरत ने अपने बच्चों पे सलाम पढ़ डाला सब पे, अजीब मसला। मेरी तो हजरत समझ में बात नहीं आती है। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। जरूरत है आज उम्मत ना बहक रही है, भटक रही है। आज हमें उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। हमें उस जगह खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। मदीना कहां से साफ नजर आता है? आवाज आती है गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नहीं भाई वक्त ज्यादा हो रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ज़ाया हो रहा है। मुझे मालूम है क्योंकि जो जिम्मेदार असातिज़ा हैं, अइम्मा हैं, उन्हें दरसगाह में पढ़ाना भी रहता है, नमाज भी पढ़ानी है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये देखो, ये मैं ज़रा बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। इंशाल्लाह मैं एक डॉक्टर एक ही वक्त में सारे ऑपरेशन करेगा ना तो कहीं कैंची भूल जाएगा और कहीं पे टाँके ही लगाना भूल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अपनी बात पूरी कर लूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। बस मेरी बात समझ रहे थे? मुझे बुला दिया मौलाना ने, मैं कहाँ बात कर रहा था।
ہاں بات تو اعلیٰ حضرت پہ چل ہی رہی تھی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دور میں ہمیں ایسا پلیٹ فارم چاہیے جو ہمیں حضور تک پہنچا دے، حضور تک پہنچا دے. ہمیں ایسا شخص نہیں چاہیے جس کا مطلب ہماری جیب سے ہو، ہماری بینک سے ہو، ہمارے نذرانے سے ہو، ہمارے فصلانے سے ہو، ہماری کھیتی سے ہو، ہمارے کاروبار سے ہو. ہمیں ایسا رہبر چاہیے جس کا تعلق ہمارے دل سے ہو، ہمارے دل سے ہو، اور ایسی نظر رکھتا ہو کہ نگاہ ڈال دے تو دل بدل دے. ہم سب جاتے ہیں حضور دعا کر دیں بزنس بدل جائے، حضور دعا کر دیں پرانی بلڈنگ ہے یہ بدل جائے، حضور دعا کریں کاروبار بڑھ جائے. کوئی پیر کے پاس یہ جا کے بھی کہتا حضور نظر ڈال دیں کہ گنبد خضرا نظر آنے لگ جائے. کسی نے کہا آج تک جا کے؟ نہیں جی، سب تعویذ کے چکر میں ہے. اور تعویذ اللہ معاف کرے دوڑا دڑ چلنے، میں منکر نہیں ہوں تعویذوں کو، لیکن جس حد تک گنجائش ہے اس حد تک تعویذ دیے جائیں. یہ اتنے موٹے تعویذ لٹکائے پڑے گلے، ہاں ہاتھ رکھواتے حضرت سر پہ نا تو دکھتے ہیں تعویذ. یہ کیا کہ میرے پیر نے دیا. دوسرا کون سا کہ یہ ان کے ابا کا ہے. تیسرا کون سا کہ یہ فلاں مجابر نے. تین تعویذ لٹکائے پڑے. مجھے ایک بات بتائیے، اگر پیر یہ کہہ دے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو مرید نہیں مانے گا؟ مانے گا نا. لیکن غلطی کرتے ہیں ہم خدا پرستی چھوڑ کے پیر پرستی کر رہے ہیں. غلط کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں. پیر ایک بار کہہ دے کہ 40 جمعرات آنا تو 41 جاتا ہے. اللہ کے گھر سے 5 بار آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، لیکن کسی کے کان پہ اثر نہیں پڑتا. کوئی مطلب نہیں، وہ تو جی معمول ہے، وہ تو ہونی ہے جی. ہم جائیں تب بھی اذان ہوگی، نہ جائیں تب بھی ہوگی. نہیں، اگر پیر کے بلانے سے 41 بار جاتا ہے تو رب کے بلانے سے 5 بار چلا جایا کر، 5 بار چلا جایا کر. قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مسجدوں سے رشتے مضبوط ہو گئے نا تو یہ کلو بھر کے تعویذوں کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، نہیں رہ جائے گی. پوچھو نا آج کسی سے پوچھو کیا حال ہے، کہتا پیر کا کرم ہے بس. کھیتی کیسی ہوئی؟ بس پیر کا کرم ہے. ٹھیک. اللہ فرماتا بتا، زمین کا سینہ چیر کے کوپل میں نے نکالی، ہوائیں چلا کر کے پودوں کو جھولے میں نے جھلائے، روزانہ رات کو شبنم سے منہ میں نے دھولا. بتا چاندنی سے دل میں نے لگایا، دھوپ دے کر کے اس کو میں نے طاقت بخشی. ایک پودے پہ بال لگائی، ایک بال میں 70 دانے دیے، اور دانے کو اتنا محفوظ کیا کہ بارشیں آتی رہی دانا نہیں بھیگا، طوفان آتے رہے دانا نہیں ٹوٹا، ہوائیں چلتی رہی دانا نہیں ٹوٹا. کتنے لوگ آ کے گزر گئے، دانے پہ مٹی نہیں چڑھنے دی. اتنی بڑی حفاظت میں نے دی تھی. ایک بال سے 70 دانے میں نے دیے، ہواؤں سے جھولے میں نے جھلائے، شبنم سے منہ میں نے دھلے ہیں، سورج سے طاقت میں نے بخشی ہے، چاندنی سے دل میں نے لگایا ہے. جب تجھ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے، تو نے کہہ دیا پیر کا کرم ہے. بتا میرا کرم کدھر گیا؟ جواب دے کہاں ہے میرا کرم؟ کبھی یہ نہ کہا کرو پیر کا کرم ہے، جب کہنا ہو تو یہ کہا کرو دعائیں پیر کی ہے، کرم خدا کا ہو رہا. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. مفتی حماد مراد آبادی، نعرہ تکبیر. سمجھ گئے نا میری بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ آگے بڑھے، اللہ سلامت رکھے. نوجوانوں میری بات پہ گانٹھ باندھ لینا، اس لیے کہ جب میں بولتا ہوں نا میں اس کی فکر نہیں کرتا ہوں نذرانہ مارے گا کوئی کی دے گا. سب رکھ لے، تو سچ بول کے جاؤں گا. ہاں میری گزارش ہے، آخرت بہتر چاہتے ہو تو مسلک اعلی حضرت پر پابندی سے قائم رہو، پابندی سے قائم رہو. بریلی والے مجھے حصہ نہیں بھیجتے، ہاں میں وہاں کا ایجنٹ نہیں ہوں، بس مجھے فخر ہے کہ میں بریلی کے اختر رضا کا نوکر ہوں. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں بریلی والے مرشد کا نوکر ہوں. بات سچی کہہ کے جاؤں گا، سچی کہہ کے جاؤں گا. کل تک جن کے باپ دادا اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہے آج وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے. کیا بات ہے صاحب، ہمیں بھی بتائیے نا. تمہارے ابا کو تو اعلیٰ حضرت کا نام اچھا لگتا تھا، تمہیں اس نام سے چڑھ کیوں گئے؟
ہم یہ پھر کیوں نتیجہ نہ نکالیں؟ جب تک دکان بند تھی تو اعلیٰ حضرت یاد آ رہے تھے، جب دکان تھوڑی بہت چلنے لگی تو اعلیٰ حضرت سے نفرت کر بیٹھے۔ یاد رکھیے یہ امت حیا والی بھی ہے، وفا والی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں سال پہلے کہا تھا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب 100 سال کے بعد ہم نے سنا تو ہم بھی فخر سے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہیں گے پابندی سے قائم انشاءاللہ؟ زور سے بولو اور زور سے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے نا چھچورے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیا تو آج پیر بدل لو، ورنہ میں بتاؤں کئی پیر ایسے بھی ہیں جو مرید کی وجہ سے کوٹے جائیں گے، اور کئی مرید ایسے ہیں جو پیر کی وجہ سے کوٹے جائیں گے۔ مفتی مظفر صاحب، میں ایک پیر صاحب کو دیکھ رہا، وہ سجدہ کر رہا تو کہہ رہے شاباش شاباش۔ میں سوچ رہا تھا دے دے تھپکی ہے آج، اتنا لٹ چلے گا قبر میں، اوپر چادر چڑھ رہی ہوگی، نیچے لٹھیاں چل رہی ہوگی۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تم سجدے کرا رہے ہو، سجدے کرا رہے ہو، تمہیں اپنے نسب پہ اتنا نہ سجدے کراؤ۔ اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کو کیا ہوتا، واہ واہ واہ، عمر نے مصطفیٰ کو کیا ہوتا، بلال تو سجدے میں رہتے اور خبیب کی تو عبادت ہو جاتی۔ تم کیا؟ قسم خدا کی، خدا کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ واہ واہ، بے وقوف سمجھ رکھا تم نے قوم کو، یہ امت ایسے ہی نہیں بنی ہے، اس امت کو ہم لٹنے نہیں دیں گے۔ میرے حضور نے کہا تھا جو مجھ سے پہلے نبیوں نے کام کیے ہیں وہ میرے بعد امت کے علماء کر کے دکھائیں گے۔ ہاں تو یوں ہی لٹنے نہیں دیں گے۔ کتنا پیار ہے حضور کو امت سے، اللہ اکبر۔ نام سنا ہے نا تاریخ میں حضرت اویس قرنی کا نام، پیچھے والے لوگ تو ایسا منہ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کہ کوئی غصے کی بات ہے بھائی، اگر غصہ ہو تو آنکھ نکال کے میری پھینک کے مار دو، اور بات سچی ہے نا، اور اس نام سے پیار ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں امت کا پیار بتانے لگا ہوں، امت کا پیار۔ ہاں اللہ سلامت رکھے، میں ان پیروں سے بڑا راضی رہتا ہوں جن کی اولاد پڑھتی ہے۔ حضرت کے صاحبزادے ہیں، ہاں حضرت علامہ مولانا مفتی سید ریحان صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی۔ اصل میں سنیت کو سب سے بڑا نقصان جو پہنچا ہے نا وہ اسی سے پہنچا ہے کہ ہم اگر پیر بن گئے نا تو پھر ہم نے ہاتھ ہی چموائے، ہاتھ ہی چموائے ہم نے بس۔ امت کہاں جائے گی مسئلہ مطلب نہیں، ہاتھ چمواؤ بیٹے بزنس تیار ہے۔ اور جب جاہل پیر بنتے ہیں نا تو پھر عقیدے بھی جاتے ہیں اور عمل بھی جاتے ہیں۔ جی اللہ سلامت رکھے، حضرت کی نسل میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اور یار یہ بھی چاہتے تو ہاتھ چومتے رہتے نا ان کے بعد، دو دو نسبتیں تھی، پیر بھی تھے سید بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ فوقیت دی تو حضور کی وراثت کو فوقیت دی ہے۔ کہنے لگے سید ہونا الگ بات ہے، حضور کے دین کا وارث ہونا الگ بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کلپ چل رہی ہے